مکے میں ایک آدمی مشہور تھا، ہشام نام تھا، اسے سب کہتے تھے ابو الحکم، اور جب اس نے جناب سمیہ کا قتل کیا پیغمبر نے کہا یہ ابو الحکم نہیں، یہ ابو جہل ہے۔ آج اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ابو جہل۔ توجہ، ابو الحکم یعنی حکمت کا باپ، دانائی کا باپ۔ عزیزان گرامی، جسے توحید ہی سمجھ میں نہ آئے وہ ابو جہل تو ہو سکتا ہے، ابو الحکم نہیں ہو سکتا۔ جو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ جائیے خدا میں۔ تو جسے توحید ہی سمجھ میں نہیں آئے تو میں نے کہا یہ ابو جہل ہے۔ جو خاتون پہ ہاتھ اٹھائے وہ ابو جہل نہیں ہے مجمع۔ ابو جہل نے جناب سمیہ کو برچھی ماری، جناب عمار کی والدہ کو، اسلام کی پہلی شہیدہ جناب سمیہ۔ جب ابو جہل نے جناب سمیہ کو برچھی ماری تو پیغمبر اسلام نے کہا آج سے یہ ابو جہل ہے، جو خاتون پہ ہاتھ اٹھائے وہ ابو جہل، چاہے کلمہ پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھائے یا کلمہ پڑھنے کے بعد۔ پہنچ گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں اس میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام کہ میں نے نام نہیں لیا ہے۔ تو جانے کہ خاتون پہ ہاتھ اٹھانے والا ابو جہل ہے، جاہل نہیں ہے، جہالت کا بھی باپ ہے۔ جانے کہ اب دیکھیے تو وہاں پہ مکے میں ابو جہل تو بہت تھے۔ اللہ کو سارے کے سارے ذہین عقل مندوں میں، توجہ، سارے عقل مندوں میں صرف ایک مولا علی پسند آئے کہ میرے حبیب کی فکری کوئی بھی فکر کو آگے پہنچانے والی ہستی ہوگی تو وہ علی ہوگی۔ یہ کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی اس کی زبان بند کر دو، ابھی میرے مسلمان نکلنے والا تھا۔ یہ فقیر نے آگے کہا کہ میں بہت زیادہ نادار ہوں، غربت میں ہوں، کھانے کو نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا اس کی زبان بند کر دو۔ تو دو صحابہ، ابھی میں اتفاق کرنا نام نکل رہے تھے، سویا نہیں ہوں، بالکل اس خستہ حالت میں، یقین میں نے خود ذکر دے رہا ہوں۔ تو دو صحابہ نے بازو پکڑے گھسیٹنے لگے، ایک نے کہا جلدی چھری نکال، تیاری چھڑوائیے اسے۔ مولا علی نے ایک کا ہاتھ پکڑا کا پیچھے ہٹکایا۔ ابھی رسول خدا نے کہا کہ اس کی زبان بند کرو، اس کی زبان کاٹ دو، اقطع لسان، عربی میں کہتے ہیں نا زبان کا۔ تو ایک مرتبہ کہ اس کی زبان کاٹو، زبان کاٹنے یعنی اس کو مسجد سے باہر لے آئے ہیں کہ نہیں اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ رسول خدا نے سب سے کہا رک جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا زبان بند کر دو، کہا علی سے پوچھو میرا مفہوم کیا۔ کہا علی کیا مطلب ہے؟ کہا وہ کہہ رہا تھا میں بھوکا ہوں، نادار ہوں، فقیر ہوں، زبان بند کرو، کاٹو مت، اس کی مشکل کشائی کرو۔ اب پہنچ گئے لوگ۔ تو پیغمبر کی فکر کو سمجھانے والی ہستی علی ہے۔ ان ہستیوں نے، اور چوتھی ہستی خود رسول خدا، ان کا کردار نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ مجھے نہیں معلوم میرے دل میں پہنچ رہے تھے۔ آج دولت ہے، حکومت ہے لوگوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس دولت ہے، حکومت ہے، بڑے بڑے عالم فاضل لوگ بھی انہوں نے پال لیے ہیں، درباری ملا بھی بہت ہے ان کے پاس، لیکن کامیابی نہیں، کیونکہ کردار محمدی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں۔ بس اب توجہ فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وہ کردار کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ عزیزان گرامی میں اب یہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔